موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو تو ایک کام کر، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے، کتنا بڑا امتحان۔ اللہ کہہ رہا ڈال دے، ہمارا حکم ہے تو ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو گھبرا نہیں، اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتا چلا ہے کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے، اپنی خادماؤں کو، اپنی نوکرانیوں کو بھیجتی، جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کو لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ ہے۔ فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لاولد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، ایسے ایسے تو خدا گزرے دنیا میں، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنائے۔ لاولد تھا، بیٹا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ ہے، کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں اس کو، بڑا ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کبھی کبھی کسی کی نہ مانے لیکن بیوی کی مان لیتا ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا مگر اپنی جوروں کی بات مان لیا، لہذا ایک بات ثابت ہوئی کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار نہ کر پاویں وہ عورت کے جذبات اور عورت کی زبان کر سکتی ہے۔ فرعون جیسا ظالم پسیج گیا، حالانکہ اس کو پتا تھا یہ بچہ جو ہے اسی بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے، یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے، مگر بیوی کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آ گئے، جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروایا فرعون نے، وہی بچہ فرعون کے محل میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بچہ رو رہا ہے، اب دائیوں کو بلایا گیا، اناؤں کو بلایا گیا، جو دودھ پلانے والیاں ہوتی ہیں ان کو بلایا گیا۔ بچہ کسی عورت کو دودھ پینے کو تیار ہی نہیں۔ وحرمنا علیہ المراضع،
اللہ کہتا ہے ہم نے موسا کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسا کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسا کا رونا تبھی بند ہوگا جب ماں کی چھاتی سے لپٹے گا وہ. اللہ اکبر. ایک بچہ رو رہا ہے اور فرعون کا پورا دربار مل کر کے اسے چپ نہیں کرا پا رہا ہے. اتنا بڑا بادشاہ ہے فرعون, بہت بڑا بادشاہ تھا, بہت پاورفل بادشاہ تھا, لیکن مل کر کے ایک بچے کو چپ کرانے کی طاقت نہیں. بچہ روئے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی, قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا, لیکن بہن تھی, اور اس بہن کا بھی بڑا پیارا رول ہے. جب موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا تو قرآن کہتا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو. اللہ نے بھروسہ دلایا تھا, یقین دلایا تھا, لیکن ماں تھی. ماں کا کلیجہ اتنا جلدی نہیں مانتا ہے. بچے کو پانی میں ڈالا اور قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا. اللہ کہتا اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ بھانڈا پھوڑ دیتی, سب کو بتا دیتی کہ میں نے اپنا بچہ صندوق میں ڈالا ہے. وہ اتنا بے چین ہو گئی تھی, اتنا بے قرار ہو گئی تھی کہ وہ بھانڈا پھوڑ سکتی تھی. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تسلی دی. ماں تھی نا, ایک ماں کے لیے اس کا بچہ اس کی نظروں سے دور چلا جائے, اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو ایک کام کر, یہ صندوق تو میں نے ڈال دیا ہے, تو ذرا چپکے دیکھ جاتا کہاں ہے. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام پانی میں جا رہے ہیں, صندوق ان کا جا رہا ہے, اور قرآن کہتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. موسیٰ کی بہن کنارے کنارے چل رہی, دیکھ رہی صندوق کہاں جا رہا ہے. اور صندوق کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل میں پہنچا. اب فرعون کے محل میں موسیٰ رو رہے ہیں اور کسی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں. تو موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ کے کہتی ہے کہ کیا میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں, مجھے امید ہے کہ اس عورت کا دودھ یہ بچہ پیے گا تو چپ ہو جائے گا اور وہ عورت اس کا خیال رکھے گی. کہا کہ ارے بالکل بلاؤ. موسیٰ کی ماں آئی اور جیسے ہی اپنے بچے کو گود میں لیا ہے, کئی گھنٹے سے رو رہا تھا, ماں کی گود میں چپ ہو. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کو لوٹا دیا. کئی تقر عینها, تاکہ تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. ولا تحزنا, تیری ماں کا غم دور ہو جائے. ولتعلم ان وعد اللہ حق, اور تیری ماں کو پتا چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اب فرعون نے کہا کہ دیکھا کہ جب بچہ چپ ہو گیا, کہا کہ ٹھیک ہے آج سے تم ہمارے محل میں رہنا, تمہارا کھانا پینا خرچہ تنخواہ سب ہم دیں گے, اس بچے کی پرورش تمہیں کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کی تنخواہ کے اوپر پل رہے. جو دشمن ہے, جو سب سے بڑا دشمن ہے, وہی تنخواہ دے رہا, وہی پال رہا.